حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرماتے تھے تم لوگوں کی سہولت کے لیے اور کاموں کے لیے ابو بکر جیسے عدل و انصاف کے آدمی نے خلافت کا بوجھ مجھ پر ڈالا، ورنہ اذان دیتا اور اتنا ہی ثواب ملتا جتنا خلیفہ عدل کو ملتا ہے۔ کتاب الاذان بحر شرح کنز، مؤذن کی بھی اتنی ذمہ داری ہے۔ اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، ابو داؤد فرمایا خدایا ائمہ کو ہدایت دے اور مؤذنوں کو معاف فرمائے کہ یہ وقت پر اذان دے، اذان شان و شوکت سے دے۔ اوہو، کان ابو حنیفہ یؤذن و ابو یوسف یصلی بہم، ہدایہ۔ حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ خود اذان دیتے تھے۔ کیا اذان ہوگی؟ لوگوں کے دلوں میں نکارت سی ہوتی ہے نا کہ مؤذن ہے جی، مؤذن ہے، ایسے ہی لونڈا سا ہے۔ تو امام صاحب جو زمانے کا فقیہ تھا اور ان کے انتقال پر امام سفیان ثوری جو ان کے پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا قرآن کا فہم اور دین کی حلاوت اور فقہ کا اساس دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم کے انتقال پر خطیب نے تاریخ بغداد جلد 8 میں امام صاحب کی وفات کے قصے میں لکھا ہے، وہ اذان دیتے تھے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ولی الہند اور سلطان الہند، حضرت صاحب بھی مشہور مؤذن تھے، بہت زبردست۔ تو لوگ اذان سننے آتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا کا ہندو یاتری گوتھڑا کوئی بھی لامذہب معین الدین چشتی کی اذان سنے وہ کلمہ ضرور پڑھے گا، مسلمان ہو، اس کے دل میں ایمان اترے گا۔ تو یہ باتیں مشہور ہو گئی۔ مذاہب کے اندر بھی غصے والے لوگ ہوتے ہیں، کینہ و بغض رکھنے والے۔ اس طرح 5 بڑے بڑے پنڈت وہ روانہ ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں، 1 ہفتے تک وہاں بیٹھتے ہیں اور اذانیں سنتے، یہ ہوتا کون ہے؟ اپنے اذان کے ذریعے ہمیں مسلمان کرنے والا۔ حضرت کی عادت تھی کہ اپنے کمرے میں وضو کر کے پھر اذان خانے میں چڑھتے تھے۔ اس زمانے میں مینار کے اوپر اذان ہوتی تھی۔ تو یہ 5 آ کر کے راستے میں کھڑے یا بیٹھے ہوں گے، حضرت صاحب وضو کر کے کمرے سے باہر نکلے، ابھی اذان خانے گئے نہیں، صرف ایک جلوہ ڈالا اور زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ، آپ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو تو صحیح، اذان سننے سے پہلے ہی کلمہ پڑھنے لگے۔ اذان اعلام ہے، شاعر اسلام میں سے۔ امام محمد سے منقول ہے اگر کوئی ظالم اذان پر پابندی لگائے تو قوم مل کر کے اس سے جہاد کرے، اذان چھڑا لے اس سے۔ اس لیے کفر کے ملکوں میں اذانوں پر پابندی ہے، اذان کی آواز باہر نہیں جانے دیتے۔ وہ اور طریقوں سے اللہ پہنچا رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، کوشش تو کفار بھی کرتے ہیں۔ رسول نبی کریم الطباع واصحاب